سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ 25ویں پارے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اپنے قرآن کریم کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قیامت کی خبر کا اسی کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وضع حمل کرتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن انہیں پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، کہیں گے ہم نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور ان سے وہ کھو جائیں گے جنہیں اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یقین کر لیں گے کہ انہیں کسی طرح بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر ہم اسے اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ میرا حق تھا، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس گیا بھی تو بے شک میرے لیے اس کے ہاں بھلائی ہی ہوگی۔ ہم کافروں کو ضرور بتلائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے، اور ہم ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم نے انسان پر انعام کیا تو اس نے منہ پھیر لیا اور کنارہ کش ہو گیا، اور جب اس کو تکلیف پہنچی تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگا۔ یہ انسان کی نفسیات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، جو اس کے بندے کافر ہوں یا مسلمان، ان کو مخاطب کر کے اپنی قدرت کی نشانیاں انہیں یاد کرواتا رہتا ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے وہ یہ آیات سنتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، وہ غور ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ کفارے مکہ ہی تھے نا، جب ان کے اوپر یہ آیات پڑھی جا رہی تھی تو جو ان کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا رویہ تھا اس وقت۔
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد۔ کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کر بیٹھے تو ایسے پرلے درجے کے ضدی سے کون زیادہ گمراہ ہوگا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ خبردار، انہیں اپنے رب کے پاس حاضر ہونے میں شک ہے۔ خبردار، بے شک وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ الشورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى بھی مکی صورت ہے۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف حروف مقطعات۔ اسی طرح سے اللہ زبردست حکمت والا آپ کی طرف وحی کرتا ہے اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ بلند مرتبہ بزرگی والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ جائے اور سب فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان کے لیے جو زمین میں ہے مغفرت مانگتے ہیں۔ بے شک خبردار اللہ ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان کا حال دیکھ رہا ہے اور ان کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں اور قیامت کے دن سے بھی ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت جہنم میں ہوگی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ کیا انہوں نے اس کے سوا اور بھی مددگار بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ ہی مددگار ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ توکلت وإلیہ انیب۔ اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے اور چار پایوں کے بھی جوڑے بنائے، تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، روزی کشادہ کرتا ہے جس کی چاہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا، اور اسی راستے کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا کہ اسی دین پر قائم رہو اور اس میں پھوٹ مت ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے، اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ اب یہ والی بھی وہ آیت ہے، آیت نمبر 13، جو کی پوائنٹ ہے جس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کوشش نہیں کریں گے اور بس ہم کہیں گے اللہ ہمیں ہدایت دے دے تو ہدایت ہمیں مل جائے گی۔ خالی صرف دعا مانگنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرنا، وہ بھی ہدایت دینے کا سبب نہیں بنتا۔ ہدایت لینے کے لیے اللہ نے کچھ پوائنٹس جو ہیں، کچھ ٹپس جو ہیں وہ قرآن ہی میں ہمیں بیان کر دی ہیں، جن میں سے ایک یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت پلو سے باندھنے والا ہے، ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کے لیے ہدایت ہے، کہ صرف زبان سے مانگنا نہیں کافی، اس کے لیے رجوع بھی کرنا پڑتا ہے، متوجہ ہونا پڑتا ہے، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو کان لگا کے سننی پڑتی ہے، جہاں کوئی اللہ کی طرف بلائے ادھر رک جاؤ، ٹھہرو، اس کی بات سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، جہاں کلام الہی پڑھا جائے کان لگا کے سنو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے اور ہم لاپرواہی برتیں، غور ہی نہ کریں، نہیں، قرآن پڑھا جائے تو غور کرنا ہے، ڈوب جانا ہے اس میں، پوری طرح رجوع کر لینا، پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، غور سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اللہ کے رحم کی بہترین شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے دل کو اپنی یاد دے دے، ہمارے دلوں کو اپنی جانب متوجہ کر لے۔ یہ اللہ کی بہترین رحیمیت ہوتی ہے جو وہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے۔ اب یہ جو 13 نمبر آیت ہے اس کا یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، یہ کی پوائنٹ ہے کہ اللہ نے ہدایت اسی کو دینی ہے جو رجوع کرے گا، اور کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ ہم اپنے جو
اپنا انالیسس جب ہم کرتے ہیں، اپنے پوائنٹس ہم جب لکھتے ہیں تو اس میں ہم لکھ لیں کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ عملی اقدامات اپنی زندگی میں کیے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے، یہ ہم اپنی ڈائری میں لکھیں گے. یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اقرار کیا، دل سے اقرار کیا، اور عملی اقدامات کیا کیے وہ اپنے نوٹ کرنے اپنے عملی اقدامات. اور اگر آپ چاہیں تو اپنے وہ عملی اقدامات آپ ہم سے شیئر بھی کر سکتی ہیں، کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتی ہیں، تاکہ اس کو پڑھنے والی بہنیں اس سے موٹیویشن لیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی موٹیویشن کسی اور کی ہدایت کا سبب بن جائے اور اس کا رستہ اس کو آسان کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمة سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. اور اہل کتاب جدا جدا فرقے ہوئے تو علم آنے کے بعد اپنی باہمی رضامندی سے ہوئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ ہو گیا ہوتا جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں. زمانہ نبوی کے اہل کتاب میں اور اس دین کی نسبت حیرت انگیز شک میں ہیں. فَذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. تو آپ اسی دین کی طرف بلائیے اور قائم رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا، اور ان کی خواہش پر مت چلیے، اور کہہ دیجئے کہ میں اس پر یقین لایا ہوں جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے. ہمارے لیے اعمال ہیں ہمارے، اور تمہارے لیے اعمال ہیں تمہارے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ہم سب کو جمع کر لے گا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ وہ مان لیا گیا، ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے ہاں باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب. اللہ ہی ہے جس نے سچی کتاب اور ترازو نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید. اس کی جلدی تو وہی کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے. خبردار، بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے چاہے روزی دیتا ہے، وہ بڑا زبردست طاقتور ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں برکت دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو اسے دنیا میں دیں گے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. اسی لیے تو ہمیں دعا مانگنی سکھائی گئی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم کیا مومن کیا دعا کرتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں دونوں جگہ ہمیں عطا کر.
ٹھیک ہے، تو ہمیں دونوں جگہ چاہیے. جو کچھ لوگ نادانی میں یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سب کچھ ادھر ہی دے دے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ نہیں، مسلمان ایسے نہیں کہتا، اس لیے کہ قیامت جو ہے برحق ہے، اور قرآن بار بار ہمیں یقین دلاتا ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، آخرت میں دن پہ یقین کرو، یقیناً وہ قائم ہونے والی ہے، اور اس میں سارے اعمال ایک ایک عمل جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا، اور اس کے مطابق پھر فیصلے کیے جائیں گے. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. کیا ان کے اور شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ نکالا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کا وعدہ نہ ہوا ہوتا تو ان کا دنیا ہی میں فیصلہ ہو گیا ہوتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر. آپ ظالموں کو قیامت کے دن دیکھیں گے وہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑنے والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام کیے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، انہیں جو چاہے گا اپنے رب کے ہاں سے ملے گا، یہی وہ بڑا فضل ہے. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دے دیتا ہے. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، اور جو نیکی کمائے گا تو ہم اس میں اس کے لیے بھلائی اور زیادہ کر دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور. کیا وہ کہتے ہیں آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ بس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو اپنے کلام سے ثابت کر دیتا ہے. بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی کشادہ کر دے تو وہ زمین پر سرکشی کرنے لگے، لیکن وہ ایک اندازے سے اتارتا ہے جتنی چاہتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار دیکھنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہی ہے جو نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز حمد کے لائق ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ.
یہاں پر تیسرا رکوع جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اس صورت کا، اور یہاں ہمارا اربع سپارہ جو ہے، اربع سپارہ وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین کو بنایا اور اس پر ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلا دیے، اور جب چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو تم پر مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 30، یہ بھی کی پوائنٹ ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر انسان نادم ہو جاتا ہے، پھر شرمندہ ہو جاتا ہے، پھر مصیبت آنے پر دوسروں کو الزام نہیں ٹھہراتا، پھر مصیبت آنے پر ڈھونڈنے لگتا ہے اپنی ہی زندگی کے وہ لمحے جب اس سے کچھ گڑبڑ ہوئی تھی۔ وہ ڈھونڈتا ہے اپنی غلطیاں کہ اللہ کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی جو یہ مصیبت مجھ پہ آ گئی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 30 ہے، یہ کی پوائنٹ ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے ہی کاموں سے آتی ہے، اور ویعفو عن کثیر، اور بہت سے گناہ وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم زمین میں عاجزی کرنے والے نہیں سوائے اللہ کے، نہ کوئی تمہارا کارساز ہے نہ ہی کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز ہے۔ یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے پس وہ اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا اس کے برے اعمال کے سبب سے انہیں تباہ کر دے اور بہت سو کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جان لے جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، پھر جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور سدا رہنے والا ہے، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ مومن کی خوبی بیان کی گئی ہے ایمان والے کی کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہے اور بے حیائی سے بھی بچتا ہے اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتا ہے۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے اور نماز ادا کرتے ہیں ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ دیا بھی کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور وہ لوگ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، پس جس نے معاف کیا اور صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، تو گویا صلح کرنے پر اللہ اجر دیتا ہے۔
انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ من سبیل، اور جو کہ ظلم اٹھانے کے بعد بدلہ لے تو ان پر کوئی الزام نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ اکبر، بے شک معاف کر دینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اللہ اکبر. معاف کون کرتا ہے؟ جس پر زیادتی کی جاتی ہے وہی معاف کرتا ہے نا. اور معافی کون مانگتا ہے؟ معافی مانگنا بھی بڑا مشکل کام ہے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معاف کرنا اور معاف کر دینا، معافی مانگ لینا، یہ سارے کے سارے مومن کا شیوا ہے، مومنوں کی خوبیاں ہیں. کوئی بھی مومن جو ہے وہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، گناہ مومن سے بھی سرزد ہو جاتا ہے، لیکن مومن گناہ کے شر سے بچا لیا جاتا ہے. کیسے؟ کہ جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ نادم ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. اور اگر اس نے کسی پر زیادتی کی، کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کیا اور اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی، تو اس کا کیا کام ہے کہ وہ اس مسلمان بہن بھائی کے پاس جائے اور جا کے اس سے معافی طلب کرے. اور جب کوئی آپ کے پاس معافی طلب کرنے آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسے معاف کر دینا ہے. اور اگر کوئی طلب کرنے آیا ہے اور آپ نے معاف نہیں کیا تو اس وقت ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے. معاف کرنا میں مانتی ہوں بہت مشکل ہے، بے حد مشکل ہے، لیکن اللہ بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ جو معاف کر دے اس کا اجر پھر اللہ دے گا، اس کے لیے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، یعنی وہ اتنا اجر ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو جب ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ہمیں بھی رب سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور جس کے ساتھ ہم سے ہوئی ہمیں اس سے بھی مانگ لینی چاہیے. اور اللہ ہمیں یہ ظرف دے دے. یہ ہمیں یہ بڑی 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 خوبیاں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو زبان سے ادا کرنی بڑی آسان ہے، لیکن اپنی شخصیت کے اندر، اپنے کردار کے اندر ان چیزوں کے مطابق ڈھل جانا یہ واقعتاً مشکل ہے. لیکن جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تو دھیرے 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 آہستہ آہستہ ہم اسی سانچے میں ڈھلنے لگتے ہیں جس میں اللہ مومن کو ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یہ اس کتاب کے الفاظ میں بڑی قوت ہے، یہ بندے کو اندر سے بدل دیتی ہے. اندر سے انسان جو ہے وہ ایک نیا جنم لے لیتا ہے. آپ دیکھیں ہمارا الحمدللہ آج 25واں پارہ ہے، تو ان 25 پاروں کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. ہم شیئر کریں گے یہ بات کہ ہم نے قرآن تو ہر سال ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ سارا سال ہی پڑھتے ہیں، لیکن جب دورہ قرآن کرتے ہیں نا تو دورہ قرآن کی بڑی برکت ہوتی ہے. تو اس دورہ قرآن سے سارے کا سارا وہ جو سارے قوانین، اصول، اللہ کی باتیں ہم بھول جاتے ہیں. سال میں انسان ہے نا، بھول جاتے ہیں، تو سب کچھ پھر گرد پڑی ہوئی جو ہے نا وہ جھٹتی ہے، وہ صفائی ہو جاتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ہمارا قلب جو ہے وہ منور ہوتا ہے. ہمیں اپنی خامیاں بڑی بڑی نظر آنے لگتی ہیں اور ہم کوششوں میں لگ جاتے ہیں اپنی ذات کو سنوارنے کی. اللہ تعالیٰ ان کاموں میں ہمارا معاون و مددگار ہو، آمین ثم آمین. ہم پڑھ رہے تھے 43 آیت. وَلَمَنْ صَبَرَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. دیکھیں قرآن بھی کہہ رہا ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ صبر مشکل ہے، معاف کر دینا بھی مشکل ہے. جب کوئی دکھ دیتا ہے نا جان بوجھ کے تو انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ رشتہ، یہ رشتے ہی دکھ دیتے ہیں، اپنے ہی دکھ دیتے ہیں، پرائے تھوڑی دیتے ہیں.
تو جب اپنے رشتے دکھ دیتے ہیں تو ان دکھوں کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور پھر ہم اللہ سے ہمت مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں، اور ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا بھی کوئی رستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ایسے حال میں ذلت کے مارے ہوئے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ لوگ کہیں گے جو ایمان لائے تھے بے شک خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں رکھا۔ بے شک خبردار ظالم ہی ہمیشہ عذاب میں ہوں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا ان کو بچائے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اس سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم انکار کر سکو گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پھر بھی اگر نہ مانے تو ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر اس کے اعمال سے کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ دیکھ لیں بار بار اللہ ہمیں باور کروا رہا ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، تو اللہ ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رہنے دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ بڑی قدرت والا ہے۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، اور کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ اس سے اللہ کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پردے کے پیچھے، یا کوئی فرشتہ بھیج کر کہ وہ اس کے حکم سے القاء کر لے جو چاہے، بے شک وہ بڑا عالی شان حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن نازل کیا. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے قرآن کو ایسا نور بنایا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک آپ سیدھا رستہ بتاتے ہیں. اچھا، یہاں پر اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کو ہم نے نور بنایا ہے، یہ ہمیں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں یہی پیغام اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو اس پر یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کا ظاہر بھی نور ہے، قرآن کا باطن بھی نور ہے. قرآن کے الفاظ، خاص طور پر جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، یہ اپنے اندر بے پناہ نور سمیٹے ہوئے ہیں، اللہ کی آیات. تو ہم جب دورہ قرآن کرتے ہیں، ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، اسپیشلی جب دورہ قرآن کرتے ہیں یا رمضان المبارک میں ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ظاہری باطنی تمام فیوز و برکات ہمیں مل جائے، تو اس وقت لازم ہے، اس وقت ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو ضرور پڑھیں، قرآن کے الفاظ کو لازم پکڑیں، کیونکہ جو ان لفظوں کا نور ہے وہ انہی کے ساتھ ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے معنی اور مطالب ہمارے لیے زندگی کا لاہ عمل دیتے ہیں. ہمیں چونکہ عربی نہیں آتی تو ہمیں اردو میں پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے اردو میں ہمیں چاہیے، لیکن جو اس کا حقیقی فیض ہے وہ اس کے الفاظ میں پنہا ہے. یا تو ہمیں اتنی زیادہ عربی سیکھنی ہے، اتنا زبان میں ہمیں عبور حاصل ہو کہ ہم عربی زبان میں قرآن کو سمجھیں. اگر نہیں سمجھ سکتے، ہمیں اردو چاہیے، تو پھر ساتھ لفظ ضروری ہے، اسپیشلی دورہ قرآن میں یا جب ہم اپنی ہدایت کے لیے، رشت و ہدایت کے لیے، اپنے باطن کی اصلاح کے لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیں تو اس وقت ہمیں الفاظ کو ضرور پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ جب ہم قرآن کو یعنی تفسیر کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر ہم لوگ کلاس لے رہے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے اور ہم جو ہے اس کے معنی اور مطالب پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، تو اس وقت اگر فوری طور پر قرآن کی آیات کی تلاوت ہم نہ بھی کریں تو اس کے معنی مطالب پر زیادہ ہم جو فوکس کر لیں. لیکن کیا ہے کہ معنی اور مطالب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، ہمیں قرآن کی ریڈنگ ضرور کرنی ہے، وہ اس فار دا ٹائم بینگ. یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی کلاس ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہے، تو 1 گھنٹے کی کلاس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کے معنی اور مطالب ہے ہم اس کو اچھا سا سمجھ لیں، تو اس میں پھر ہم کبھی ٹائم کی ہمارے پاس بہت کمی ہوتی ہے، 1 گھنٹے میں اتنا زیادہ ہم کور نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس 1 گھنٹے میں سم ٹائم ٹیچر جو ہے وہ تلاوت نہیں بھی کرتے اور صرف معنی اور مطالب پر فوکس کرتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ اس کو پڑھنے بیٹھے تو پہلے جو اگر 1 رکوع آپ کو پڑھایا گیا تو اس 1 رکوع کی وہ خود سے تلاوت کر لے، کیونکہ کلاس میں اگر ٹائم نہیں تھا تو آپ خود سے اس کی تلاوت پہلے کریں، پھر آپ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، آیت تھی جی 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن نازل کیا. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. آپ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے قرآن کو ایسا نور بنایا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک آپ سیدھا رستہ بتانے والے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. اس اللہ کا رستہ جس کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سب چیزیں، خبردار اللہ ہی کی طرف سب کام رجوع کرتے ہیں. الا الی اللہ، خبردار سن لیجئے، سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اب ہم اگلی سورت کا آغاز کرتے ہیں. اگلی سورت ہے جی سورۃ الزخرف.
سورہ زخرف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور قرآن کریم کی ہم دیکھتے ہیں کہ 7 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا جو حقیقی معنی اور مطلب ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو معلوم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے، اور اس کے بعد من علمہ الا بما شاء، جس کو اللہ چاہے جتنا چاہے عطا کر دے۔ تو حروف مقطعات کی بے حد فضیلت ہے، اس پر لوگوں نے بہت کام کیا۔ امت میں بڑے بڑے ایسے نام گزرے ہیں جنہوں نے حروف مقطعات پہ خاص طور پر کام کیا، اور یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ ایک میں کیا کہوں، ایک راز ہے، ایک سمندر ہے۔ یہ علم لدنی والے جو ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، کبھی ان کی محافل میں بیٹھے ہیں تو اس کے بارے میں ایسے رازوں سے پردے اٹھاتے ہیں کہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ من علمہ الا بما شاء، کہ یہ قرآن کریم کے کچھ علوم راز ہیں، اور انہی میں سے یہ بڑے خاص راز ہیں۔ اور حامیم یہ بھی بڑا ہی خاص راز ہے، بہت خاص راز ہے اس حروف کے اندر۔ حامیم قرآن کریم کی 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خاص راز ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حامیم روشن کتاب کی قسم ہے، ہم نے اسے عربی زبان میں قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور یہ لوح محفوظ میں ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ کہاں پر ہے؟ ام الکتاب، اور ام الکتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا تمہارے سمجھانے سے ہم اس سے منہ پھیر لیں گے کہ تم بےہودہ لوگ ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں میں بھی ہم نے بہت سے نبی بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس ایسا کوئی نبی نہیں آتا تھا جس سے وہ ٹھٹھا نہ کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پھر ہم نے ان میں بڑے زور والوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ قرآن جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو اللہ کی غضب کی جو آیتیں ہیں آپ دیکھیں کہ ان کا بڑا بھار ہوتا ہے، بڑا بھار ہوتا ہے۔ اللہ کا غضب ان لفظوں میں جو پنہاں ہوتا ہے اس سے ہمارے قلوب دب جاتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ انہیں اس بڑے زبردست جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم زیادہ راہ پاؤ۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور وہ جس نے آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس میں سے مردہ بستیوں کو زندہ کیا، تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون. اور وہ جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چارپائی بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم فإذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تاکہ ان کی پیٹھ پر چڑھ کر اپنے رب کا احسان یاد کرو جب تم اس پر خوب بیٹھ جاؤ اور کہو وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اسے فرما بردار کر دیا اور ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے. اب یہ والی آیت نوٹ کر لیں. آیت نمبر 13 ہے اور اس میں جو سفر کی دعا ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، تو یہ وہ والی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا. تو اس دعا کے ترجمے پہ ہم غور کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان سواریوں کو ہمارے لیے فرما بردار کر دیا. یہ نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں وہ جانور ہی فرما بردار کیے تھے. آج یہ انجن، اس میں کتنی قوت ہے، کتنا بڑا جہاز ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام کنٹرول ایک چھوٹے سے آدمی کے پاس ہے. 5-6 فٹ کا آدمی ہے اور کتنا بڑا انجن ہے، کتنا بڑا جہاز وہ چلا رہا ہے. تو اللہ نے اس کے متی کیا ہے نا، اللہ نے اس کو وہ عقل اور دانش دی ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی مشینیں جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اور سواریوں کو چلا رہا ہے. تو یہ وہ دعا ہے ہم سب پڑھتے ہیں جب ہم سوار ہوتے ہیں سواری پر. ٹھیک ہے، تو اللہ اس میں ہمیں یاد کرواتا ہے یہ سب کچھ کرنے والی پیچھے ذات وہی ہے جو ہمارا اور تمہارا رب ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مطلب دنیا میں جی نہیں لگا لینا، ہم نے لوٹ کے پھر رب کے پاس ہی جانا ہے. اللہ بار بار یاد کرواتا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور لوگوں نے اس کے بندوں کو اور اس کی اولاد بنا دیا. بے شک انسان صریحاً ناشکرہ ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین. کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں لے لی اور تمہیں بیٹے چن کر دیے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان میں سے کسی کی اس چیز کو خوشخبری دی جاتی ہے جسے رحمان کے لیے ٹھہراتا ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل میں کڑتا رہتا ہے. یہ بیٹی کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے تھے نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے، بیٹیوں کو بہت برا سمجھتے تھے نا وہ لوگ، تو استغفر اللہ آج ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ بیٹیاں، یہ وہ بیٹیاں ہیں جن سے میرے نبی نے پیار کیا، اور یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ اسلام کے آنے سے بیٹی معتبر ہو گئی. بیٹی کو پالنے پر جنت کی وعید، بیٹی سے محبت کرنا، بیٹی کو محبت سے پالنا، اس پر آقا کا قرب. کتنی بڑی وعیدیں مل گئیں. وہی بیٹیاں جو مشرکین مکہ زندہ دفن کر دیتے تھے، وہی بیٹیاں آج انہی عربوں کے کندھوں پر ہوتی ہیں اور وہ ان کو کندھوں پر اٹھائے طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو آج وہی بیٹیاں. تو کس نے معتبر کیا بیٹیوں کو؟ کس نے عزت دی؟ میرے قرآن نے، میرے نبی نے، میرے دین اسلام نے. اللہ کہتا ہے کہ جب ان کو خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. کیا اس کے لیے ہے، کیا اس کے لیے وہ ہے جو زیور میں پلتی ہے اور وہ جھگڑتے ہیں اور وہ جھگڑتے میں بات نہیں کر سکتی. کیا وہ أَوَمَن يُنَشَّأُ، کیا وہ ایسی اولاد جنے گا جو پروان چڑھتی ہے زیوروں میں اور وہ مباحثہ کے وقت اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ زیوروں میں پلتی ہیں. اور جب یعنی عربوں کے یہاں رواج تھا نا کہ وہ تو بیٹیوں کو بالکل ہی کمتر سمجھتے تھے، اور عورت کی تعلیم اور عورت کی جو
عقل اور فہم جو ہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے اور اس کو بالکل دبا دیا جاتا تھا، اور ان کے معاشرے کے جو رسم و رواج تھے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر مفسرین کرام نے یہاں اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ عورتوں کے لیے زیور پہننا جو ہے وہ جائز ہے، جیسے زمانہ جاہلیت میں پہنتی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام آنے کے بعد وہ نہیں پہن سکتی، کبھی بھی کہیں بھی ممانعت نہیں ہے۔ تزئین و آرائش کی عورت کو بہرحال اجازت ہے، وہ پہن سکتی ہے۔ اور سونے چاندی کے زیورات پر جو زکوٰۃ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ہی ہے نا، زیورات کے وہ زیورات جو پہنتی ہیں ان پر زکوٰۃ دے، تو ایسا اگر کہیں پر یہ ایک تصور بعض لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ جو دین اسلام پر عورت چلتی ہے وہ بالکل ہی سب کچھ تیاگ دے، وہ زیورات اور ان سب چیزوں سے بیگانہ ہو، تزئین و آرائش سے بیگانہ ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنے محرم رشتوں کے آگے اپنے پردے کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے وہ تزئین و آرائش بھی کر سکتی ہے، وہ زیورات بھی پہن سکتی ہے۔ یہ بات ضمناً آ گئی، لیکن یہاں پر اللہ کریم جو ہے وہ بتا رہے ہیں، خواتین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جھگڑتے کیا اس کے لیے وہ ہے جو زیور پہنتی ہے اور وہ جھگڑتے میں بات نہیں کر سکتی، یعنی وہ بیچاری خاموش رہتی تھی نا جب ان کی گفتگو ہوتی تھی، وہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں فرض کر لیا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا انہوں نے پیدا ہوتے دیکھا ہے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم انہیں نہ پوچھتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، وہ محض اٹکل دوڑاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس پر قائم ہے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور انہی کے ہم پیرو ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی گاؤں میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیروکار ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ یہاں پر 25 نمبر آیت پر ہمارا نصف سپارہ ہو جاتا ہے، نوٹ کر لیجئے ہمارا آدھا سپارہ جو ہے وہ ہو گیا۔ رسول اللہ نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بھی بہتر طریقہ لاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ انہوں نے کہا جو کچھ آپ لائے ہیں ہم اس کے منکر ہیں، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے تو موضوع بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے آپ کو پیدا کیا سو بے شک وہی آپ کو راہ دکھلائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ
جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب ساز و سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس سچا قرآن اور صاف صاف بتلانے والا رسول آیا۔ فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به کافرون، اور جب ان کے پاس سچا قرآن پہنچا تو کہا کہ یہ تو جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اور کہا کیوں یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی سردار پر نازل نہیں کیا گیا۔ ام یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ان کی روزی تو ہم نے ان کے پاس دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے، اور ہم نے بعض کے بعض پر درجے بلند کر دیے تاکہ ایک دوسرے کو محکوم بنا کر رکھیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک طریقہ کے ہو جائیں کافر، تو جو اللہ کے منکر ہیں ان کے گھروں کی چھتوں اور ان پر چڑھنے کی سیڑھیاں چاندی کی کر دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے کر دیتے جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بھی۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور آخرت آپ کے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، آیت نمبر 36 ہے اور یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ بھی کی پوائنٹ ہے، یہ یاد رکھنا ہے ہمیں، یہ ہر وقت ہمیں یاد رہنا چاہیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو ہم ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اللہ کی یاد سے کون غافل ہوتا ہے؟ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نفس ہمارے قابو میں نہیں آتا، بہت بڑا مسئلہ ہے نا آج ہمارا، نفس نہیں قابو میں آتا، برائی کے کام نہیں ہم چھوڑ پاتے، ان برائی کے کاموں سے ہم کیسے چھوٹیں؟ برائیاں نہیں چھوٹتی ہم سے، اور اس کی وجہ قرآن نے بیان کر دی ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ جو کوئی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے، ہم جب اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وَمَن، اور جو شخص یعشو، دانستہ پہلو تہی کرنا، جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا، اگنور کرنا، اندھا بن جانا، ان ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، نقیض، تو ہم مقرر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیا جانا، اس کے اوپر مقرر کر دیا جانا، لہو، اس کے لیے، شیطان، شیطان، فہوا، لہو قرین، اور وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، رفیق رہتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے اس کا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جب انسان جو ہے بہت زیادہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں،
طرح طرح کے مسائل. ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کے پرابلمز نہیں ختم ہو رہے، ہم پہ جادو ہو گیا. ایک تو واقعتاً جادو ہے جو ہو گیا، لیکن اس کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ بہت کم پرسنٹیج ہے کہ کوئی انسان جادو کرے. بہت سا جادو ہم پہ شیاطین کر دیتے ہیں، جنات کر دیتے ہیں. تو جناتی جادو کیا ہوتا ہے؟ وہ روز ہوتا ہے، روز ٹوٹتا ہے. کیسے ٹوٹتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. ہم جب اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کثرت سے کرتے رہتے ہیں، تو وہ جو انہوں نے گریں لگائی ہوتی ہے نا ہمارے اوپر، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک مسلمان سوتا ہے تو شیطان اس پہ گریں لگا دیتا، اور وہ صبح اٹھا، اس نے وضو بھی نہیں کیا، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے پاکیزگی کا بھی خیال نہیں رکھا، پاکی نہ پاکی کچھ خیال نہیں، دنیا کے پیچھے بھاگا بھاگا بھاگا. اب کیا ہے؟ اب وہ شیطان جو ہے اب تو بن گیا اس کا ساتھی، وہ تو ہو گیا قرین، وہ تو اللہ نے مقرر کر دیا اس کے اوپر. اب وہ اس کو کیا کرے گا؟ اب وہ اس کے ساتھ کوئی دوستی تو نہیں نبھائے گا نا. اب وہ اس کو الجھا دے گا، اس کی زندگی کے مسئلے 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 ختم ہونے ہی نہیں پائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ شیطان کا پکا شکار بن جائے گا. پھر شیطان جو ہے اس پہ کام کرتا ہے. اور کام کیسے کرتا ہے؟ اس نے انعام ملتا ہے نا اسے تو اس کے بھی تو کوئی سردار ہے نا، تو وہ اپنے سرداروں سے انعام وصول کرتا ہے. جتنا زیادہ کسی کو وہ گمراہ کرے گا، جتنا زیادہ کسی کو برانگیختہ کرے گا، جتنا زیادہ کسی انسان کو دوسرے انسانوں کے لیے باعث تکلیف بنائے گا، اتنا زیادہ وہ انعام پاتا ہے اپنے جو ان کا سردار ہے اس سے. تو جس بندے پر شیاطین مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ اپنے لیے بھی ایک مصیبت ہوتا ہے، اور اپنے دوسروں کے لیے بھی ایک وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. وہ رشتوں میں بھی انکمفرٹیبل ہوتا ہے. اس کے جو قریبی رشتے ہیں، سب سے قریبی رشتہ تو میاں بیوی کا ہے نا، تو ایسے میاں بیوی کے مابین محبت، رحمت، مودت، الفت سب ختم ہو جاتی ہے. لڑائی جھگڑے گھر کر جاتے ہیں، بدگمانی گھر کر جاتی ہے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر ہوتے 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 مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ علیحدگی تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ ایمان کا وہ لالے بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ جب سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا، اگر اس میں محبت اور الفت ہے نا، تو ساری زندگی کی تنگیاں مصیبتیں جو ہے نا وہ ہلکی ہو جاتی ہیں. زندگی میں امتحانات تو چل ہی رہے ہوتے ہیں نا، کبھی روزگار کا مسئلہ آ رہا ہے، کبھی بچوں کی پریشانی آ رہی ہے، تو میاں بیوی محبت اور الفت کے ساتھ مل جل کر یہ سارے معاملات میں سے نکل جاتے ہیں. لیکن جب میاں بیوی کے درمیان تیسرا شیطان گھسا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر زندگی جو ہے نا وہ بس وہ گھر ہے نا، پھر وہ گھر نہیں رہتا، وہ جہنم کا ایک نمونہ بن جاتا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ والے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے. تو جس کا ساتھی شیطان ہے، جس کا دوست شیطان ہے، جس پر مقرر کر دیا گیا شیطان، مسلط کر دیا گیا شیطان، تو پھر وہ کسی دوسرے بندے کے لیے نہ تو ایک اچھا دوست ہو سکتا ہے، نہ اچھا زوج ہو سکتا ہے، نہ اچھا وہ پارٹنر ہو سکتا ہے. یعنی شیطان کا بندہ انسان کے لیے کہاں اچھا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آیت جو ہے یہ نوٹ کرنے کی ہے، یہ کی پوائنٹ ہے، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے. اور یہ ساری باتیں جاننے کے بعد کرنے کے کاموں میں سے یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا نام بسا لیں، ذکر کی کثرت کر دیں، ذکر لسانی ہم کریں، ذکر لسانی کی کثرت کریں، اور پھر ذکر خفی ہم کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی یاد میں رہیں. تو یہی چیز ہمیں بچا پائے گی، نکال پائے گی انشاءاللہ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور شیاطین آدمیوں کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں. اب دیکھ لیں کہ شیطان کے جو وار کے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی واضح کر رہا ہے کہ جو شیطان کا بندہ بن جاتا ہے نا، پھر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تو راہ راست پر ہوں، دوسرے ہی برے ہیں، میں بہت اچھا ہوں.
یہاں تک کہ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، پس کیسا برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذِ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج تمہیں یہ بات ہرگز نفع نہ دے گی چونکہ تم نے ظلم کیا تھا، بے شک تم عذاب میں شریک ہوا۔ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَالتَّهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پس کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ اور نہیں جو صریح گمراہی میں ہیں، اور انہیں جو صریح گمراہی میں ہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بس اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے تو بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا اگر ہم آپ کو وہ دکھا بھی دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو ہم ان پر قادر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر آپ مضبوطی سے پکڑیں اسے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو وحی کیا گیا آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جو پیارا سا قرآن اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم نے اسے چوما، ہم نے اسے محبت کی، لیکن ہم نے اسے سمجھ کر نہیں پڑھا، ہم نے اس پہ جد و جہد نہیں کی، ہم نے اس کے لیے مشقت نہیں اٹھائی۔ اللہ کہتا نا وَجَاهِدُوا، اور جد و جہد کرو، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بڑی قوت لگانی پڑتی ہے۔ جو 2 گھنٹے قرآن کو گودی میں لے کے بیٹھے گا وہ کمفرٹیبل زون میں تو نہیں ہوگا نا، وہ تکلیف میں ہوگا، وہ کبھی تھکے گا، کبھی اس کی ٹانگیں تھکے گی، کبھی وہ اس کے گھر کے کام اس کے دماغ میں الجھاؤ ڈال رہے ہوں گے، کبھی یہ بھی رہتا ہے یہ بھی کہتا رہتا ہے، لیکن اس نے اپنے گھر کے کاموں کو بھی مینیج کرنا ہے، اس نے اپنے رشتوں کو بھی مینیج کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کو بھی پکڑنا ہے۔ تو یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، لیکن جب کوئی ارادہ کر لے تو پھر اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ ہم سب کا معاون و مددگار ہو۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا اگر ہم آپ کو وہ راہ دکھا بھی دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو ہم ان پر قادر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر آپ مضبوطی سے پکڑیں اسے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، بے شک وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور تم سب سے اس کی باز پرس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ ان سب پیغمبروں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے۔ وَاسْأَلْ سوال کرنے کے معنوں میں پوچھنا ہوتا ہے کہ پوچھ لیجئے۔ اَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا لیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے دربار کی طرف بھیجا تھا، تو اس نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، پس جب وہ اس کے پاس ہماری نشانیاں لایا تو وہ اس کی ہنسی اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو جو کوئی نشانی دکھاتے تھے تو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا کہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا
أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. اور انہوں نے کہا ہے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد سے جو تجھ سے اس نے کیا ہے دعا کر، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون. پھر جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا لیے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کر کے کہہ دیا ہے میری قوم کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور کیا یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں بہہ رہی؟ پھر کیا تم نہیں ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبين. کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو ذلیل ہے اور صاف صاف بات بھی نہیں کر سکتا؟ آپ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی نا، تو اس بات پہ وہ کہہ رہا ہے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین. پھر اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ہمراہ فرشتے پرے باندھے ہوئے آئے ہوتے، فرشتے پر باندھے ہوئے آئے ہوتے. فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین. پس اس نے اپنی قوم کو احمق بنا دیا، پھر اس کے کہنے میں آ گئے وہ، کیونکہ وہ بدکار لوگ تھے. فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین. پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین. پھر ہم نے انہیں گئے گزرے اور پیچھے آنے والوں کے لیے کہاوت بنا دیا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے کھلکھلا کر ہنسنے لگے. وَقَالُوا کہنے لگے آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ. کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا. یہ ذکر صرف آپ سے جھگڑنے کے لیے کرتے ہیں. بل ہم قوم خصمون. بلکہ وہ تو جھگڑالو ہی ہے. ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. وہ تو ہمارا ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا تھا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور اگر ہم چاہیں تم میں سے فرشتے پیدا کریں جو زمین میں تمہاری جگہ رہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور البتہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم اس میں شبہ نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ. اور تمہیں شیطان نہ روکنے پائیں. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. کیونکہ بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور جب عیسیٰ واضح دلیلیں لے کر آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی باتیں لائیں اور تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. پس اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. پس اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس اسی کی عبادت کرو، وہی سیدھا رستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. پھر لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے، پس جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کا عذاب.
دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا وہ قیامت کے منتظر ہیں کہ ان پر یکایک آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین، اس دن دوست بھی آپس میں دشمن ہو جائیں گے مگر پرہیزگار لوگ۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہا جائے گا اے میرے بندو تم پر آج نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے وہ فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم تم ازواجکم اور تمہارے ازواج تحبرون، خوشیاں کرتے ہوئے، تم اور تمہارے ازواج خوشیاں کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے سامنے سونے کے پیالے پیش کیے جائیں گے اور آب خورے بھی۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، اور وہاں جس چیز کو جی چاہے گا، جس سے آنکھیں خوش ہوں گی موجود ہوگی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے وہاں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھایا کرو گے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، بے شک گناہ گار عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمین، پھر ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ کہے گا بے شک تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہم تو تمہارے پاس سچا دین لا چکے ہیں اور لیکن تم میں سے اکثر دین حق سے نفرت کرتے ہیں۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو ہم بھی طے کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا وہ خیال کرتے ہیں ہم ان کا بھید اور مشورہ نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجئے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین میں اور عرش کا رب پاک ہے، آسمانوں زمین اور عرش کا رب پاک ہے ان سب باتوں سے جو وہ بناتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پھر انہیں چھوڑ دو، بک بک اور کھیل کود میں لگے رہنے دو یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، وہی حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ بڑا بابرکت ہے جس کی حکومت آسمان اور زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان موجود ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اس کے سوا پکارتے ہیں انہیں تو شفاعت کا بھی اختیار نہیں، ہاں جن لوگوں نے حق بات کا اقرار کیا تھا اور وہ تصدیق بھی کرتے تھے. ولا ان سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں بہہ کے جا رہے ہیں. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ. اور قسم ہے رسول کے یا رب پکارنے کی، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. بس آپ بھی ان سے منہ پھیر لیجئے اور سلام کہہ دیجئے، پس انہیں خود معلوم ہو جائے گا. اور قسم ہے میرے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. پس اے حبیب رخ انور پھیر لیجئے ان سے اور فرما دیجئے تم سلامت رہو، وہ اس کا انجام ضرور جان لیں گے. یہ آخری آیت میں مخاطب جو ہیں وہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے اعراض برتیے، ان سے منہ پھیر لیجئے اور سلام کہہ دیں، انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. یہ ایمان نہیں لانے کے، اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. اور میرے آقا تو جب تبلیغ کرتے تھے تو دل و جان سے آپ ہلکان ہوتے تھے، آپ کو نظر آ رہا تھا، آپ کو پتہ تھا یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، تو آپ ان کو بچانا چاہتے تھے. تو اللہ بار بار آپ کو تسلیاں دیتے ہیں، مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں رسول اللہ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہلکان نہ کریں اپنے آپ کو. کہیں کہتے ہیں آپ ان سے اعراض برتیے، کہیں کہتے ہیں ان سے منہ موڑ لیجئے. تو یہ میرے رب کے انداز ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ زخرف جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اگلی سورت ہے سورۃ الدخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الدخان مکیہ. سورۃ دخان بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی وہ صورت ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. حامیم روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہمیں ڈرانا مقصود تھا. فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے کام جو حکمت پر مبنی ہے اسی رات ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں. امرم من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے خاص حکم سے کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا منظور تھا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں حامیم والکتاب المبین، حق کو واضح کرنے والی کی کتاب کی قسم کھا رہے ہیں. واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اور قسم کھائی جا رہی ہے کس کی؟ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. اور یہ جو مبارک رات ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کی رائے میں اختلاف ہے. ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور دوسرا مکتبہ فکر جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے. اب حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. جس بارے میں
علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہے، ہمیں دونوں سائڈوں کے جو علماء کرام ہیں ان کی ہم دلیلوں کو دیکھتے ہیں، جس کے اوپر ہمارا دل مانے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس میں کوئی لڑائی کی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی بات کا واضح کر دینا ضروری ہوتا تو میرا رب ضرور واضح کر دیتا، یہاں ضروری نہیں تھا واضح کرنا تو میرے رب نے نہیں واضح کیا، اس لیے جہاں پر بات مبہم ہو، واضح طور پر سمجھ نہ آ رہی ہو اور علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہو، وہاں پر ہمیں تحقیقی انداز میں دونوں طرف کے علماء کرام کی رائے کو پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد جدھر ہمارا دل گواہی دے ہمیں وہ فیصلہ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں لڑائی جھگڑا کریں یا اپنا اس بارے میں نئی نئی دلیلیں خود سے ہم دیں۔ ہمیں اس چیز کو پازیٹیو لے کر کے چلنا ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ امرم من عندنا انا کننا مرسلین، ہمارے خاص حکم سے کیونکہ ہمیں رسول بنا کر بھیجنا منظور تھا۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔ بل ہم فی شک یلعبون، بے شک وہ تو شک میں کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سو اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر لائے۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں کو ڈھانپ لے یہی دردناک عذاب ہے۔ ربنا کشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے رب ہمارے ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، وہ کہاں سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کھول کر سنانے والا رسول بھی آ چکا ہے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر اس سے پھر گئے اور کہا کہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے یہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں گے، تم پھر وہی کرنے والے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں اور ان کے پاس ایک عزت والا رسول بھی آیا تھا۔ ان ادو الیہ عباد اللہ انی لکم رسول امین، کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یہ کہ اللہ کے خلاف سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لایا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے اور اس واسطے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ تو مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا
انکم متبعون، حکم ہوا بس میرے بندوں کو رات کے وقت لے چلو کیونکہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اور سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دے، بے شک وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں. کم ترکو من جنات وعیون، کتنے انہوں نے باغات اور چشمے چھوڑے. وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور مقام عمدہ. ونعمت كانوا فيها فاكهین، اور نعمت کے ساز و سامان جس میں وہ مزے کیا کرتے تھے. كذلك وأورثناها قوما آخرین، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا ایک دوسری قوم کو وارث کر دیا. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرین، پس ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذلت کے عذاب سے نجات دی. من فرعون انه كان عالیا من المسرفین، یعنی فرعون سے، بے شک وہ ایک سرکش حد سے بڑھنے والا تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے اپنے علم سے اس کو جہان والوں پر چن لیا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی جن میں صریحاً آزمائش تھی. ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ اور مرنا نہیں ہے مگر یہی ہمارا پہلی بار کا مرنا، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیا وہ بہتر ہے تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا. وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے انہیں بہت ہی مصلحت سے بنایا ہے لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر ہو چکا ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ملے گی. الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، مگر جس پر اللہ نے رحم کیا بے شک وہ زبردست رحم فرمانے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، وہ گناہ گاروں کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبوں کی طرح پیٹوں میں کھولے گا. کغلی الحمیم، جیسے پکتا ہوا پانی کھولتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑ لو پس اسے دوزخ کے درمیان دھکیل کر لے جاؤ.
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر عذاب کا کھولتا ہوا پانی ڈالو. ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ بے شک تو بڑا عزت والا بزرگی والا ہے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، ذوق انک انت العزیز الکریم، لو چکھ لو بے شک تم تو بڑے معزز اور مکرم ہو. بے شک چکھو تم تو بڑے عزت والے اور بزرگی والے ہو. یہ ان کو اہل دوزخ کو تنزن کہا جا رہا ہے کہ لو اب چکھو تم تو بڑے معزز اور مکرم بنتے تھے نا. اور ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات وعیون، باغات میں اور بہتے ہوئے چشموں میں. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک زوجناہم بحور عین، شک پرہیزگار ہی امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک ریشم کا گھاڑا پہن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار امن کی جگہ پہ ہوں گے. فی جنات وعیون، باغات اور بہتے ہوئے چشموں میں. یلبسون، پہنے ہوئے ہوں گے، زیبتن کیا ہوگا، من سندس، باریک لباس، و استبرق متقابلین، دبیز ریشم کا، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین، یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ اس میں ہر قسم کا میوہ امن اطمینان سے طلب کریں گے، وہ منگوا لیا کریں گے وہیں سے ہر قسم کا پھل اطمینان سے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، نہ چکھیں گے وہاں موت کا ذائقہ بجز اس پہلی موت کے. ووقاہم العذاب الجحیم، اور اللہ نے بچا لیا ہے انہیں جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، رب کا فضل ہوگا یہی وہ بڑی کامیابی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ سمجھیں، پس آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سورۃ الجاثیہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حامیم، یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہارے پیدا کرنے والے اور جانوروں کے پھیلانے میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء
بالرزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آیات لقوم یعقلون، اور رات اور دن کے بدل کر آنے میں اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا اور ہواؤں کو بدل کر لانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو بالکل سچی پڑھ کر سناتے ہیں، بس اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم، ہر سخت گناہ گار جھوٹے کے لیے تباہی ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، جو آیات الہی سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں پھر ناحق تکبر کی وجہ سے اصرار کرتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، پس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ يسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا شیئا اتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی کو سن لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم، ان کے سامنے جہنم ہے اور جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ وہ معبود کام آئیں گے جنہیں اللہ کے سوا حمایتی بنا کر رکھا تھا، اور ان کے لیے ھذا ھدی، یہ قرآن تو ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جو اپنے رب کی آیات کے منکر ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تابع کر دیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے جہاز چلے اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اور اس نے آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کو اپنے فضل سے تمہارے کام پر لگا دیا، بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، ان سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے انہیں معاف کر دیں جو ایام الہی کی امید نہیں رکھتے تاکہ وہ ایک قوم کو بدلا دے اس کا جو وہ کرتے رہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون، جو کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے سر پر وبال لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور ہم نے انہیں جہان والوں پر بزرگی دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔
اور انہیں دین کے کھلے کھلے احکامات بھی دیے، پھر انہوں نے اختلاف کیا تو علم آنے کے بعد صرف آپس کی ضد ہے۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا جس چیز میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلنا على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک طریقہ پر مقرر کر دیا، بس آپ اس کی پیروی کیجیے اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ ہی پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون، کیا گناہ کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کو ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا کسبت وہم لا یظلمون، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جیسے چاہا بنایا اور تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا جو اپنی خواہش کا بندہ بن گیا اور اللہ نے باوجود سمجھ کے اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟ پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور کہتے ہیں ہمارا یہی دنیا کا جینا ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے، حالانکہ انہیں اس کی کچھ بھی حقیقت معلوم نہیں، محض اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو سوائے اس کے ان کی اور کوئی دلیل نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تم سب کو قیامت میں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھٹلانے والے نقصان اٹھائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً، اور آپ ہر ایک جماعت کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھیں گے۔ کل امت تدعی الی کتابها، ہر ایک جماعت اپنے نامہ اعمال کی جانب بلائی جائے گی۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، کہا جائے گا آج تمہیں تمہارے نامہ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق
انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. یہ ہمارا دفتر تم پر سچ سچ بول رہا ہے، کیونکہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اسے ہم لکھ لیا کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انہیں ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہ صریح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور جنہوں نے کفر کیا انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں ہماری آیتیں نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر تم نے غرور کیا اور تم نافرمان تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہم تو اس کو محض خیالی بات سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان پر ان کے اعمال کی برائی ظاہر ہو جائے گی اور ان پر وہ آفت آن پڑے گی جس سے وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جیسا تم نے اپنے اس دن کو ملنے کو فراموش کر دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، پس آج وہ اس سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے یہ توبہ طلب کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی عزت ہے، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہمارا 25واں پارہ ختم ہوا۔ اللہ کریم جو کلام پاک پڑھا اس کو پڑھنے میں، اس کی الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی تو میرے مالک معاف کر دینا۔ ہماری دین کو سیکھنے اور سکھانے کی ادنا سی سعی بڑھا چڑھا کر قبول کر دینا۔ گوشہ نور کی میری تمام نوری سسٹرز جو اس قرآن کو سیکھنے کے سفر میں گوشہ قرآن میں میرے ساتھ موجود ہیں، الحمدللہ بہت محنت سے وہ قرآن کے اوپر ٹائم لگا رہی ہیں میرے ساتھ، الحمدللہ سیکھنے کے اس عمل میں میری معاون اور مددگار ہے، سیکھنے اور سکھانے کے اس عمل میں میری معاون اور مددگار ہے۔ میرا اللہ سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لے اور گوشہ نور کی تمام نوری سسٹرز کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
خیر النساد جگر گوشہ رسول کی سچی اور سچی اتباع نصیب کرے اور سچی غلامی میں قبول فرما لے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔